الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد میں اور آپ یہاں بزم سید الورا کے تحت عظیم و شان پروگرام میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آنے والوں کو، محفل پاک سجانے والوں کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رازدان ہیں۔ ان کا گھر مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پر تھا، تو فرماتے ہیں کہ دن کی نمازیں میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر کے حضور کی امامت میں ادا کرتا، لیکن دل کے اندر یہ شوق انگڑائیاں لیتا تھا اور دل کے اندر یہ بات ابھرتی تھی کہ کاش میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے وہ نماز ادا کروں جس میں رسول اللہ بلند آواز سے قرات فرماتے ہیں۔ یار لطف کیسا ہوگا اور اس وقت ماحول کیسا ہوگا جب قرآن کی تلاوت مصلی پہ کھڑا ہو کر کے وہ فرما رہا ہوگا جس کے قلب اطہر پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ بوڑھی والدہ تھی، اس کی خدمت مجھے رات کی نمازوں میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے سے مانے تھی۔ ایک دن میں نے اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اماں اگر تو مجھے اجازت دے میں مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے ادا کروں تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ سے عرض کروں گا کہ آقا میری اور میری ماں کی بخشش کے لیے دعا فرما دیجیے۔ جب یہ بات کہی تو ماں سمجھتی تھی کہ جب رسول اللہ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اجابت کے سارے پردے اٹھا دے گا، رسول اللہ کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا درجہ قبولیت کو جا کر کے چھو لے گی۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو پھر خیر سے جاؤ، لیکن یہ وعدہ یاد رکھنا کہ رسول اللہ سے اپنی اور میری بخشش کے لیے دعا ضرور کروانا۔ فرماتے ہیں کہ نماز مغرب رسول اللہ کے پیچھے ادا فرمائی تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے بعد نوافل ادا کیے اور حضور اٹھ کر کے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ اب میں چونکہ ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا تو ماں کو کیا جواب دوں گا؟ ماں نے جب سوال کیا کہ میری بخشش کے لیے دعا کروائی تو میں کیا عرض کروں گا اپنی والدہ کو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگا تو میرے قدموں کی آہٹ کو رسول اللہ نے سنا تو آپ نے فرمایا کون ہے میرے پیچھے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ یار آج لوگ کہتے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہونا تو ماں دستک کے انداز سے پہچان لیتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا آیا ہے یا چھوٹا بیٹا آیا ہے۔ ماں جانتی ہے کہ بڑا بیٹا کیسے دستک دیتا ہے اور چھوٹا بیٹا دروازے پہ کیسے دستک دیتا ہے۔ یار ماں کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن یار آقا کریم کی محبت بھی دیکھیے کہ قدموں کے چلنے کی آہٹ سے پہچان لیتے ہیں میرا کون سا غلام پیچھے آ رہا ہے۔ یہ تو آج کا فتنہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ گڑ لیا عقیدہ کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا۔ پگلے ہم فقیروں سے پوچھ کے دیکھ، ہم گلی گلی دہائی دے رہے ہیں کہ امتی فریاد جو کرے حال زار میں،
امتی فریاد جو کرے حال ظاہر میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یار یہ تو آستانہ ایسا ہے کہ ابھی جو ہے وہ تختی دل پہ بات بعد میں ابھرتی ہے، علم رسول میں پہلے آ جاتی ہے۔ فرمایا کون ہے میرے پیچھے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا جی بندہ نواز میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے، ماں حاجتو کا، تو اس وقت آتا ہی نہیں ہے، آج تجھے کیا کام ہے؟ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے جو تو اس وقت تشریف لے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بات میں ذہن میں لے کر آیا تھا ابھی تو وہ نوکے زباں پہ بھی نہیں آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پوری فرما دی۔ اب میں کیا کہتا کہ حضور میں کس لیے آیا ہوں اور میں کیوں حاضر ہوا ہوں؟ جو مقصد تھا وہ تو پہلے ہی باہر آیا، تو میں خاموش تھا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حذیفہ تیرا مقصد تو نوکے زباں پہ آنے سے قبل ہی پورا ہوا۔ اب سن لے، یہ فرشتہ ہے، رب کی بارگاہ میں سلام کے لیے عرض کر رہا تھا، مالک مجھے اجازت دے میں تیرے رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یار فرشتہ اجازت طلب کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتا ہے۔ سنی یہ تو تیرا مقدر ہے، جمعہ پڑھ کے نکلتا ہی نہیں جب تک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہہ نہیں لیتا، جب تک یا نبی سلام علیکہ کہہ نہیں لیتا۔ تو فرمایا کہ حذیفہ یہ فرشتہ ہے اور آج سے قبل یہ کبھی زمین پہ نہیں آیا، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا مالک اجازت دے میں تیرے رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج یہ سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہے اور ساتھ میں رب نے اسے پیغام دیا ہے کہ پیغمبر خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے اور آپ کے بیٹے حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو فرمایا یہ فرشتہ آج سے قبل زمین کے اوپر نازل نہیں ہوا۔ تو آج ہم جو ہے وہ محرم کے جو ہے وہ آخری ایام کے اندر جو ہے وہ ذکر رسول اور ذکر نواسہ رسول کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو میں اور بھی کرتا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ بڑے سارے علماء جو ہے وہ میرے بعد تشریف فرما ہے، بڑا خوب لکھا ہے کہ وسعت دل تو بہت ہے لیکن وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔